الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے اندر بھیج کر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ آپ کا ہمارے پاس تشریف لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں خالص رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے آپ کو سارے کے سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ سارے کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے عالم ارواح میں بھی رحمت ہیں، عالم دنیا میں بھی رحمت ہیں، عالم برزخ میں بھی رحمت ہیں، عالم آخرت میں بھی رحمت ہیں۔ عالم ارواح میں رحمت اس طرح کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کیا اور سب کو جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب خاموش تھے، کسی سے کوئی جواب بن نہ پڑا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے سب سے پہلے جواب دیا بلا، کیوں نہیں؟ ساری کی ساری انسانیت نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جواب سیکھنے کے بعد پھر ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیا بلا، کیوں نہیں؟ واقعی آپ ہمارے رب ہیں۔ اگر آپ جواب نہ دیتے تو ساری کی ساری انسانیت کی ارواح جمع تھی، ان سے جواب بن نہ پڑتا۔ یہ عالم ارواح میں رحمت ہونے کی ایک جھلک ہے۔ عالم برزخ میں رحمت ہیں، برزخ سے مراد وہ زندگی
جو موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کی زندگی ہے، جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں، اس میں بھی رحمت ہے کہ قبر میں فرشتے ہر مرنے والے سے سوال پوچھتے ہیں۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق کہ تمہارا اس شخصیت کے متعلق کیا خیال ہے، کیا گمان ہے، کیا نظریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سامنے کی جاتی ہے، قبر مبارک سے لے کر قبر شریف سے لے کر جہاں انسان زمین میں پڑا ہے قبر میں، وہاں تک سارے کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سامنے کی جاتا ہے، جواب دینے والا جواب دیتا ہے، یہ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جو بندہ قبر میں سوالوں کا جواب دے پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سوال ہوتا ہے من نبیوں کا، نبی کون ہے تمہارے؟ تو بندہ جواب دیتا ہے کہ میرے نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دوزخ کا عذاب ہٹا لی جاتا ہے، جنت کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عالم برزخ میں بھی بندوں کے لیے رحمت ہے، عالم آخرت میں بھی رحمت ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، ساری کی ساری انسانیت میدان حشر میں جمع ہوگی، تو اس وقت ساری کی ساری انسانیت تکلیف میں ہوگی اور پریشانی میں ہوگی، نہایت گرمی ہوگی، سورج بہت قریب آیا ہوا ہوگا، حساب و کتاب شروع نہ ہو رہا ہوگا، لوگ مختلف انبیاء کے پاس سفارش لے کر جائیں گے، سفارش کی درخواست کریں گے کہ آپ اللہ پاک سے درخواست کریں حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم کے پاس آئیں گے، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن کوئی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا، اپنا اپنا عذر پیش کرے گا۔ لیکن آخر میں جب لوگ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور سفارش کی درخواست کریں گے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اور اپنے رب کو یوں منائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا ایسے الفاظ سے کریں گے کہ اس سے پہلے ایسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کی ہوگی۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد و ثنا پہ خوش ہو جائیں گے اور فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، مانگے آپ کیا مانگتے آپ کو دیا جائے گا، آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے باری تعالیٰ کی ہاں، یا باری تعالیٰ انسانیت بڑی پریشان ہے، حساب و کتاب کے شروع نہ ہونے کی وجہ سے گرمی اور مشقت بہت زیادہ ہے، آپ حساب و کتاب شروع فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ عالم آخرت میں رحمت ہے۔
پھر اس کے علاوہ آپ اپنی امت کے افراد کے لیے سفارش فرمائیں گے. جی دوست کی لوگ جنت میں جائیں گے تو یہ عالم آخرت میں رحمت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 عالم دنیا میں رحمت ہے. عالم دنیا سے مراد انسان کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کی زندگی، حالات و واقعات جو پیش آتی ہے عالم دنیا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں رحمت ہے. انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں 2 وصف آپ کے خاص طور پہ ذکر فرمائے ہیں. نمبر 1 بشیر اور نمبر 2 نذیر. بشیر اس ہستی کو کہتے ہیں جو امت کو اچھے اعمال اور ایمان کی بنیاد پہ جنت کی خوشخبریاں سنائیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں. بشیر کا معنی خوشخبری سنانے والا، نذیر کا معنی ڈرانے والا. ایک ڈرنا اور ڈرانا ہوتا ہے خوف کی بنا پہ، نفرت کی بنا پہ بسا اوقات. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ڈرانے کے لیے نہیں آئے تھے. لوگ شیر سے بھی ڈرتے ہیں، کتے سے بھی ڈرتے ہیں، ہاں جی سانپ سے بھی ڈرتے ہیں. تو یہ اور وجہ ہے، یہ خوف و ہراس کی بنا پہ، نفرت کی بنا پہ ڈرنا ڈرانا ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا نہایت شفقت کی بنا پہ تھا. مثال سے عرض کرتا ہوں، ویسے تو مثال ہی بنتی نہیں. اس طرح ماں اپنے بچوں کو شفقت کی بنا پہ طرح طرح کے حادثات سے بچاتی ہے، نقصانات سے بچاتی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں بڑھ کر اپنی امت کو نقصان دہ اشیاء سے بچاتے ہیں. دیکھا نہیں کہ بچہ چھوٹا ہو تو بس اوقات اس کو نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ نقصان والی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے. ماں اس کو پکڑ پکڑ کے روکتی ہے. بچہ بس اوقات بھاگ بھاگ کے آگ کی طرف آ رہا ہوتا ہے. ماں چولہے میں بیٹھی روٹیاں پکا رہی ہے، بچہ بھاگ بھاگ کے آگ کی طرف آ رہا ہے، چولہے کی طرف آ رہا ہے، بار بار آگ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. توے پہ روٹیاں پکا رہی، توے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. سالن پکا رہی، ہنڈیا کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. ماں شفقت کی بنا پہ اس کو پیچھے کرتی، نہ بیٹا نہ نہ جل جاؤ گے، پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ. یہ شفقت کی بنا پہ ڈرانا ہے. نبی اپنی امت کو دوزخ کی آگ سے اس سے کہیں بڑھ کر شفقت کی بنا پہ ڈراتا ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں. جس قدر شفقت اور محبت سے آپ نے اپنی امت کو ڈرایا ہے،
اس کی مثال نہیں ملتی. تو عالمی دنیا میں بھی آپ رحمت ہے، ساری کی ساری انسانیت کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، کفار کے لیے بھی رحمت. مسلمانوں کے لیے رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو خود اپنی اطاعت بتایا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کامیابی کی ضمانتیں دی ہیں. ہمیں مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو بڑی کامیابی کو پہنچا. تو آپ کی اطاعت میں کامیابی ہے انسان کی دنیا اور آخرت میں، اور آپ کی اطاعت مسلمان کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، کفار کے لیے بھی رحمت ہے. حالانکہ انہوں نے اطاعت نہیں کی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کفار کے لیے رحمت بنایا ہے. رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت. جہانوں میں تو مسلمان بھی آ گیا، کافر بھی آ گیا. جہان میں جس طرح مسلمان رہتا ہے کافر بھی رہتا ہے. کافر کے لیے رحمت بن کے آنے کی بہترین صورت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کفار سے اجتماعی عذاب کو اٹھا لیا ہے. پہلے اس طرح ہوا کرتا تھا، قومیں اپنے نبی کی نافرمانی کرتی تھیں اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جایا کرتی تھی. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ ساری مثالیں، قوم تبع، اصحاب ایکہ، یہ ساری مثالیں ہیں. لیکن جو اجتماعی عذاب نافرمانی کی وجہ سے پہلی قوموں پہ آیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو کافر ہیں یہ عذاب ان پہ نہیں آیا. اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں. حضور کی ذات اقدس کی وجہ سے کفار اجتماعی عذاب سے بچ گئے. کفار کے لیے رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کس کے لیے رحمت نہیں؟ خواتین کے لیے رحمت بن کے آئے. اسلام کے آنے سے پہلے ماں کو، بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا اور معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہ تھی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سپورٹ کی اور ان سب کے دیکھ بھال کرنے کا اور کفالت کا حکم دیا، اور کفالت کرنے پر اجر اور ثواب کے وعدے فرمائے. خامد فوت ہو جاتا، 1 سال تک بیوی کو قید رہنا پڑتا، اس کو سال ایک بند کوٹری میں رہنا پڑتا، اور اس میں نہانے تک کی اجازت نہیں تھی، اس کو کسی سے ملنے تک کی اجازت نہ تھی. بیٹیوں کو زندہ دفن کی جاتا، جائیداد کے اندر بہنوں کو حصہ نہ ملتا تھا. باپ کے فوت ہونے کے بعد لوگ ماں کو بکاؤ مال سمجھ کر لوگوں کو بیچ دیا کرتے تھے.
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کا مقام دیا. یہ جو ہمارے ہیں نا مقولے بنے ہوئے ہیں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے ہے. اس کا مطلب نہیں کہ باپ کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، باپ کے مقام تو دنیا ساری جانتی ہے، ماں کے مقام مرتبہ کو بھول چکی تھی. تو آپ سب کے لیے رحمت بن کے آئی. آپ غلاموں کے لیے رحمت بن کے آئے. یہ غلام اور لونڈیاں، یہ نظام اسلام کہنے سے پہلے بھی تھا. یہ اسلام نے جاری نہیں کیا وہ جنگ میں جو لوگ جو ہے نا وہ پکڑے جائیں غلام بناؤ لونڈیاں بناؤ، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. اسلام کہنے سے پہلے لوگوں میں یہ نظام موجود ہے. اسلام نے اس کو برقرار رکھا تاکہ دنیا کا نظام تباہ نہ ہو. لیکن جنگ میں جو لوگ پکڑے جاتے، غلام بنا جاتے، لونڈیاں بنا جاتے، ان پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جاتے. لوگ جو ہے وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ان کے حقوق بیان کیے، ان کے حقوق بیان کیے. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جا رہے تھے، ساتھ ان کے غلام تھا. دیکھا غلام نے اور مالک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قمیض ایک طرح کا پہنا ہوا، شلوار اور طرح کی پہنی ہوئی دونوں نے. لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ حضرت آپ نے اپنے غلام کو اپنے جیسا قمیض پہنا ہوا ہے، شلوار الگ پہنی ہوئی ہے، آپ اپنا جوڑا مکمل کر لیتے. فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا غلاموں کو اپنے پاس رکھو تو ان کے حقوق کا خیال کرو، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ. میرے پاس کپڑے اتنی مقدار میں ایسے نہ تھے کہ ہم دونوں ایک جیسے جوڑے بنا سکتے. کپڑا تھا اس کے دو قمیض تو بن سکتے تھے لیکن دو جوڑے نہیں بن سکتے تھے. اس لیے میں نے ایک قمیض اپنا سلوا لیا، ایک غلام کو سلوا لیا. شلوار کے لیے کپڑے الگ خرید لیے. یہ اسلام ہے. غلاموں کے ساتھ بہت ظلم اور ستم تھا. اسلام نے آ کر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس ظلم کے دروازے کو بند کیا، غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق کو بیان کیا، ضرور سے زیادہ ان سے کام لینے سے منع کیا، ان کی ضروریات کو پورا رکھنے کا خیال رکھنے کا حکم دیا. غلام بنانے کا طریقہ ایک ہے اسلام میں، غلامی سے آزاد کرنے کے طریقے درجنوں بیان کیے ہیں. اسلام کے علاوہ کسی دین و مذہب میں یہ طریقے نہیں ہیں. اور غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. زیادہ سے زیادہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرو، یہ انسانیت کے ساتھ بھلا ہے. خاص طور پہ وہ غلام جو مسلمان ہو گئے تھے ان پر جو ظلم ہو رہا تھا، اس سے پہلے ظلم کبھی کی انسانیت کے ساتھ اس طرح کا دیکھا نہیں گیا تھا. حضرت بلال غلام ہی تو تھے، ان پر جو ظلم ہو رہا تھا دنیا جانتی ہے. تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، انگاروں پر لٹایا جاتا، بھاری پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا. ظلم تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے. چنانچہ صحابہ کرام نے بہت بڑی تعداد کو آزاد کروایا. آپ دیکھیں غلاموں کو آزاد کرنے کے طریقے اسلام میں درجنوں ہیں.
مختلف طرح کے جرائم پر مختلف کفارات رکھے ہیں، فلاں جرم کا فلاں کفارہ، فلاں جرم کا فلاں کفارہ، لیکن کفارے میں سب سے پہلے غلام آزاد کرنے کو رکھا ہے۔ غلام آزاد کرے۔ یہ غلام آزاد کرنے کی بات کیوں ہے؟ یہ زہار کا کفارہ ہے جی، یہ قتل کا کفارہ ہے جی، ہاں جی، یہ فلاں چیز کا کفارہ ہے۔ کفارات میں سب سے پہلے غلام آزاد کرنا رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ غلامی سے آزادی کی طرف جائیں۔ اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو ایک ضرورت تھی جو دنیا میں پہلے رائج تھی اور اس کو اسلام نے جاری رکھا۔ اسلام انسانوں کو غلام بنانے کے حق میں نہیں ہے کہ وہ زیادہ ترغیب دے لوگوں کو زیادہ سے غلام بنانا۔ تو غلاموں پہ ظلم ہو رہا تھا، اسلام نے آ کر اس ظلم کا دروازہ بند کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے۔ جانوروں پہ ظلم ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے دروازے کو بند کیا۔ ایک مرتبہ اس بات میں آتا ہے کہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رو رہا ہے، پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا فلاں ہے۔ اور فرمایا یہ اونٹ ہے، یہ تمہارے متعلق شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور میرے کھانے پینے کا خیال زیادہ نہیں رکھتا، اور ان کو تنبیہ کی بیان ایسا نہ کرنا۔ یہ جانوروں کے لیے رحمت ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پہ موجود تھے۔ ایک فاختہ پھڑ پھڑاتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پھڑ پھڑا رہی تھی جس طرح مطلب تکلیف میں پرندہ کوئی پھڑ پھڑاتا ہے، پربا برماتا ہے تکلیف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ شکایت کر دی کہ میرے بچوں کو کسی نے پکڑا ہے۔ اور فرمایا کس آدمی نے اس فاختہ کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف دی ہے؟ تو حاضرین میں سے ایک بولے کہ جی ہم نے بچے ان کے پکڑ لیے تھے۔ ہمیں چھوڑ دو، یہ ماں ہے تکلیف میں ہے۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کے آئے، انسانوں کے لیے رحمت کیسے نہ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یتیموں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کی بات کی۔ اسلام آنے سے پہلے یتیموں پر بہت ظلم ہوتا تھا۔ کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو اس کے مال کو لوگ سمیٹ کر کھا جاتے، اور اس کا اپنا حصہ جو باپ کی جائیداد میں ہوتا وہ بھی نہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کو بیان کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا۔ بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ یتیم کا کوئی بندہ وارث بن جاتا، سرپرست بن جاتا، اور اس کے مال کو اپنے پاس رکھتا، حفاظت کے پیش نظر عنوان حفاظت کا، لیکن اندر سے مال کو کھا رہا ہوتا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا دروازہ بند کیا۔ میں یتیموں کا مال نہ کھاؤ،
یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یتیم کے بارے میں فرمایا جب تم کسی یتیم کو دیکھو، مفہوم یہ ہے یتیم کو دیکھو تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا اور فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے، اس کے آپ کے سر ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے جتنے بال ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ سر پہ کتنے بال ہوتے ہیں بندہ گن نہیں سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملاً پریکٹیکل یتیموں کا بہت خیال رکھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، عید کا دن تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، میلے کپڑے ہیں، پراگندہ حالت ہے۔ آپ نے پوچھا بیٹا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آج تو عید کا دن ہے، ایسے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا جی میرا باپ فوت ہو گیا ہے، کوئی ہے نہیں، ماں بھی میری نہیں ہے، جو مجھے نہلائے دھلائے کپڑے پہنائے نہیں ہے کوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا اور گھر لے آئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ان سے فرمایا عائشہ یہ بچہ یتیم ہے، میں اس کو لایا ہوں، عید کا دن ہے، اس کو نہلاؤ اور اس کے لیے کوئی اچھے کپڑے کا انتظام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہلایا، اچھے کپڑوں کا انتظام کیا۔ یقیناً اس میں دیر ہو گئی، عید کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، اس میں دیر ہو گئی، صحابہ کرام عید کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کو گھر لے گئے ہیں اور اس کے کفن کپڑوں کی اور صفائی ستھرائی کا خیال۔ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نہلایا اور کپڑے پہنا دیے، آپ نے اس سے پوچھا جب تمہارا باپ زندہ تھا تو تمہیں کس طرح عیدگاہ میں لے کے جاتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب جب زندہ تھے تو عید کی عیدگاہ میں مجھے کندھے پہ سوار کر کے لے کے جاتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا اور میں آج سے میں تیرا باپ ہوں، عائشہ تیری ماں ہے۔ یہ یتیموں کو سہارا دینے والے، یہ ہے رحمت بن کے آنے والی ذات، یتیموں کے حقوق کے محافظ، غرباء کو سہارا دیا، غرباء کو سپورٹ کی۔ اس لیے سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لائے وہ غریب لوگ ہی تھے، اور ہر نبی کی شان یہ ہے کہ اس پر ایمان لانے والے پہلے غریب لوگ ہوتے ہیں، مالدار غریبوں کو دیکھ کے پھر آگے ایمان لاتے ہیں۔ روم کے بادشاہ کے پاس بخاری شریف میں پہلی حدیثوں میں روایت موجود ہے، روم کے بادشاہ کے پاس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی
قبیلہ قریش سے کچھ افراد وہاں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. تحقیق کے حال کے لیے روم کے بادشاہ نے قریش والوں کو وہاں بلا لیا تاکہ آپ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں. چنانچہ مختلف سوالات جناب ابو سفیان سے کیے رضی اللہ عنہ. اس مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک سوال یہ کیا اس نے، کیا ایک شخصیت پر جو نبوت کا اعلان کرتے ہیں ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں یا مالدار لوگ ہیں؟ فرمایا ان پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں. روم کے بادشاہ نے کہا پھر تو بات سچی ہے. جتنے نبی بھی دنیا میں آئے ہیں اور سب سے پہلے ایمان لانے والے غریب لوگ ہی تھے. تو غرباء کو سپورٹ کیا اپنے، مالداروں کی جوتیاں نہیں چاٹی جا کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھیجا ہر طبقے کے لیے رحمت بن کیا ہے، ہر طبقے کے لیے. میں نے عرض کیا کہ کوئی کائنات کا ایسا فرد نہیں جس کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے. بچوں کے لیے رحمت بن کے آئے. ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابیہ اپنے بچے کو لے آئی. جس طرح کے بسا اوقات ہمارے یہاں بھی ایسا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو ساتھ دے آتے ہیں اور بزرگوں سے دعا کروانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو بچہ لایا گیا. آپ اس کو پیار کیا، گود میں بٹھا لیا. جب گود میں بٹھایا بچے نے پیشاب کر دیا. بچے نے پیشاب کر دیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے. میں نے تو نماز پڑھنی تھی. نماز تو پڑھنی ہے، وہ میرے کپڑے خراب ہو گئے. ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ بعد میں پانی منگوا کر دھو دیا. نہ بچے کو ڈانٹا نہ بچے کی ماں کو ڈانٹا کہ بھئی اس کو میرے پاس لے کے آئے، پہلے پیشاب کروا کے لاتی، ایسے ہی لے آئی. آج کے دور میں پیمپر لگوا کے لاتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے. بچہ کیا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا. بس اوقات ایسا ہوا کہ بعض دیہات کے رہنے والے لوگ آداب سے واقف نہیں ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گفتگو کرتے تو بڑے بس اوقات عجیب انداز سے گفتگو کرتے. جس طرح میں نے پچھلے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک دیہاتی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آ کر آپ کے گریبان میں آپ کے چادر مبارک تھی تو چادر مبارک کو یوں کھینچا زور سے اس طرح، حتیٰ کہ گردن پہ نشان پڑ گیا، اور کہا ہے محمد آپ کے پاس جو مال ہے یہ اپنے ساتھیوں کو کہو کہ مجھے بھی دے اس میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، غصے نہیں ہوئے. ہم مسکرا دیے، اب ہنس دیے. بعض دیہاتیوں کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، آداب سے واقف نہیں ہوتے، دل کے ماڑے نہیں ہوتے وہ، لیکن آداب سے واقف نہیں ہوتے. تو حضور رحمت بن کے آئے، غصے نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا بھائی اس کو دو، بھائی جو مانگتا ہے اس کو دو. بھائی دیا. یہ سب میں نے پچھلے جمعے سنایا تھا نا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو دیہاتی مرید آیا. دیہاتی آداب سے واقف نہیں ہوتے. بڑا سارا تربوز اس کے پاس تھا. آج کل تربوز بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، پہلے تربوز بہت بڑے بڑے ہوتے تھے. بڑا سارا تربوز کے پاس تھا. کہتا حضرت جی تربوز آپ کے لیے لایا ہوں. حضرت وضو خانے بیٹھے وضو کر رہے تھے. حضرت نے کہا میرے سر پہ رکھ دو. اسے سر پہ رکھ دیا.
یعنی وضو کر رہا ہوں، اب لائے ہو تو ٹھیک ہے، رکھ دو کی جگہ پر، حضرت کا مقصد یہ تھا، لیکن اس نے سچ سمجھا کہ حضرت نے کہا میرے سر پہ رکھ دو، اس نے فوراً تربوز آپ کے وضو کر دے سر پہ رکھ دیا۔ تو دیہاتی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہ دیہاتی بندہ اسی طرح آیا، مسجد میں آیا، وہ تو بچے نے پیشاب کیا نا، میں بڑے کی بات کرتا ہوں، دیہاتی آداب سے تو واقف نہیں ہوتے، بلکہ ایک وقت کے بعد ان کو آداب آتے ہیں، حضور نے ان کو بھی آداب سکھائے۔ وہ مسجد میں آئے، دیہاتی بندہ باہر کا تھا، تو مسجد میں آئے اور آ کر شلوار اتار کے پیشاب کرنے لگا مسجد کے اندر۔ اب صحابہ کرام دیکھو مسجد میں پیشاب، سارے اس کو یوں اس طرح آوازیں کستے ہیں یا دیتے ہیں، جب بھاگتے اب اس کو ہٹائی، وہی 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 نہ مسجد، ابھی فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب اس نے پیشاب شروع کر دیا کرنا، اب اس بیچارے کو کر لینے دو، کہیں بیچارہ بیمار نہ ہو جائے۔ پیشاب پتہ نہیں کتنا اس بیچارے کو تیزی سے آیا ہوا تھا، اس کو کیا اس کو پتہ نہیں مسئلے کا کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرتے۔ فرمایا اس کو رہنے دو رہنے دو رہنے دو، کرنے دو پیشاب اس کو۔ جب وہ اچھی طریقے سے فارغ ہو گئے نا پیشاب کر کے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا صحابی کو، بھئی پانی لاؤ، یہاں پانی بہا دو۔ جہاں اس نے پیشاب کیا تھا وہاں پر اپنے پانی بہا دیا۔ تو دیہاتی لوگ بیچارے آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے برحمت بن کے آئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ سلوک کیا کیا آپ نے؟ حسن سلوک کی عجیب مثال ہے۔ آپ نے اپنا بہترین جوڑا اس دیہاتی کو عطا کیا، اس کو پہنایا، اور بھی ہدیے تحفے دیے، باہر کے تھے نا، اور گھوڑا بھی دیا سواری کے لیے بہترین۔ آپ کو دیہاتی بندہ، گھوڑا اس وقت ایک بہترین سواری تھی، عام سواری اونٹ تھی، اور جو بندہ بہت صاحب حیثیت ہوتا اس کے پاس عمدہ گھوڑا ہوتا، آپ نے عمدہ گھوڑا دیا اس کو۔ جب اس کو ہدیے بھی ملے، جوڑا بھی آپ نے اپنا عطا کیا، گھوڑا بھی ملا، اب اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب وہ بھی آ رہا تھا اپنے گاؤں میں باہر، اس طرح کا ہماری کوئی پکڈنڈی ہو، ہمارا کوئی روڈ ہو، بھی آبادی سے باہر شور کرتا ہوا آ رہا تھا، اور اپنے رشتے داروں کے نام لے رہا تھا، اوے چاچا، اوے ماما، اوے تایا، او فلانے، یعنی لوگ اکٹھے کر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا آفت آئی، کیوں سب کو بلا رہا ہے، کیوں جمع کر رہا ہے یہ؟ تو لوگ جلدی جلدی جمع ہو گئے، کوئی پریشانی لگتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہا کہ میں تو ایک ایسی شخصیت کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، ہاں جی، کہ اخلاق میں اپنی مثال آپ ہے، اور میں نے ان کے عبادت خانے میں جا کے پیشاب کر دیا، انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، الٹا جو ہے مجھے کپڑے، اپنا جوڑا مجھے عنایت فرمایا، یہ ہدیے تحفے دیے اور گھوڑا مجھے دیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، اچھا آج کے دور میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو اس طرح کی حرکت کا اس طرح کا بدلہ دے؟ ایسا بندہ بھی ہے؟ لوگ تعجب سے دیکھنے کے لیے آئے، دیہات سارے کا سارا ہی دیکھنے کے لیے آئے، ابھی دکھاؤ کس علاقے میں ہے وہ شخصیت۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کو واضح نصیحت کیا، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھنا ہوگا۔ کائنات کے ہر شعبے کے لیے رحمت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد